میری آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو میں اپنی آنکھوں میں ہزاروں ارمان لیے اپنے سسرال کی دہلیز پر آئی تھی، اور بس کچھ ہی پلوں میں میرے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ جو شخص کچھ دیر پہلے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے کر آیا تھا، تنہائی پاتے ہی اس نے اپنا مکوٹھا اتار پھینکا اور مجھ پر ظلم کے وہ تیر چلائے تھے کہ میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میری آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ میں بس سکتے کے عالم میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے کچھ دیر پہلے میں نے قبول ہے کہہ کر زندگی بھر کا ساتھ جوڑا تھا، اور اس شخص نے چند ہی لمحوں میں اس ساتھ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ سرخ شرارہ پہنے اپنے پیا کی سیج پر بیٹھی تھی اور اس بات کے منتظر تھی کہ کب وہ کمرے میں آتا اور مجھے دیکھ کر بے اختیار اپنی محبت کا اظہار کرتا، ملن کی اس رات کو اپنے جذبات سے سرشار کرتا۔ لیکن میرے شوہر نے کمرے میں آ کر مجھ پر ایسا آسمان گرایا تھا کہ میں کچھ سوچ سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھے تو اتنا موقع بھی نہ ملا تھا کہ میں اسے گریبان سے پکڑ کر اس سے پوچھتی تو صحیح، کیوں اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ جب چھوڑنا ہی تھا تو ہاتھ پکڑا کیوں مجھ سے نگاہ کیا، کیوں میری زندگی برباد کی؟ لیکن میرے کسی بھی سوال کو کرنے سے پہلے ہی وہ مجھے تنہا کمرے میں چھوڑ کر جا چکا تھا، اور میں بے یقینی سے کبھی اپنے ہاتھوں کو لگی مہندی کو دیکھتی تو کبھی اس مہندی میں لکھے اس نام کو جسے میں نے کل رات سے اب تک نہ جانے کتنی بار پڑھ لیا تھا۔ ہر بار اس نام کو اپنے لبوں پر دہراتے میرے من میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آنے والی رات کا سوچ کر جذبات کا ایک طوفان سا سر اٹھانے لگتا تھا، لیکن جب یہ رات آئی تو سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ میری مہندی میں تو اب بھی وہ نام جگمگا رہا تھا، لیکن اس نام نے میری زندگی کو اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ جب مجھے خود پر بیتے اس ظلم کا ادراک ہوا تو میرے حلق سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی، اور اس کے بعد میں زارو قطار ہونے لگی۔ میں نے اپنے وجود سے سارا زیور نوچ ڈالا تھا اور اس بڑے سے گھونگھٹ سے اپنی جان چھڑائی تھی جس کے وزن تلے میں کافی دیر سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرے کانوں میں طلاق کے لفظ گونج رہے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میرے شوہر حمزہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں اپنی ہتھیلی سے اس نام کو کھروچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مہندی کا رنگ اس قدر گہرا تھا کہ میں کسی بھی طرح اس نام سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی، جب تک کہ مہندی خود آہستہ آہستہ مدھم نہ پڑ جاتی۔ میری چیخ پکار پر میری سانس دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی آئی، اور جب میری ایسی حالت دیکھی تو پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی، مریم کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اس طرح سے رو رہی ہو؟ حمزہ کہاں ہے؟ میں نے اپنے سرخ آنکھوں سے اپنی ساس کو دیکھا اور کہا کہ آپ کا بیٹا میرے دامن پر طلاق کا داغ لگا کے جا چکا ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے یہ سب کیوں ہوا ہے؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کی شادی زبردستی میرے ساتھ کروائی تھی؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، یا پھر کوئی اور بات تھی؟ آخر کیوں شادی کی رات اس سے مجھے طلاق دے دی؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا منہ دکھاؤں گی میں دنیا والوں کو، اور میرے ماں باپ ان پر کیا قیامت گزرے گی؟ طلاق کا لفظ سن کر میری ساس کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور پھر وہ میرے قریب آئی اور انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگیں کہ مریم میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، خاموش ہو جاؤ، گھر میں مہمان موجود ہیں اور بھی لوگ ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی اس بارے میں خبر ہو کہ میرا بیٹا تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی یہ سارے مہمان چلے جائیں گے اور پھر ہم سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، بس آج کی رات تم خاموشی سے گزار لو۔ میں نے نفرت سے اپنی ساس کو دیکھا جنہیں صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ وہ اپنے خاندان والوں کے سامنے اپنا اور اپنے بیٹے کا بھرم رکھنا چاہتی تھی، انہیں میرے اجڑے ہوئے حال اور بکھری ہوئی زندگی کا احساس تک نہیں تھا۔ اس طلاق نے میرے مستقبل پر کیسا اثر ڈالنا تھا، شاید انہیں اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ میں غصے کے عالم میں کھڑی ہوئی اور ان سے کہا کہ میں کیوں آپ لوگوں کی عزت کا بھرم رکھوں گی؟ آپ کا بیٹا تو مجھے طلاق دے کے چلا گیا ہے نا، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں پوری رات یہاں گزار دوں؟ کس رشتے سے، کس تعلق سے میں اب اس گھر میں رہوں گی؟ میری بات سن کے میری ساس میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگیں کہ بات صرف ہماری عزت کی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ بھی صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مریم تھوڑی سی عقل مندی سے کام لو تو سب کچھ سنبھل بھی سکتا ہے۔ اگر تم چیخ کر سب کو اس طلاق کا بتاؤ گی تو ہر کوئی تمہارے ہی کردار میں جھول ڈھونڈے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا مستقبل صحیح کر دوں گی۔ جو گناہ میرے بیٹے نے کیا ہے اس کا ازالہ میں کر دوں گی۔ میرا دوسرا چھوٹا بیٹا پردیش میں ہے اور وہ بس لوٹنے ہی والا ہے، اس کی فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ شادی پر نہیں آ پایا ہے، میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دوں گی۔ بس آج کی رات کسی طرح خاموشی سے کاٹ لو۔ اپنے ماں باپ کا سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، آنسو میری آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے، لیکن میری ساس ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ ہمارا معاشرہ تو ہر بات میں عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے، اور اگر میں سب کو اس طلاق کے بارے میں بتا دیتی تو سب کو یہی لگتا کہ میرے ہی کردار میں کوئی خامی ہوگی۔ جبھی تو میرا شوہر نکاح کے فوراً بعد ہی مجھے طلاق دے کے چلا گیا۔ وہ ساری رات میں نے تنہا کانٹوں بھری سیج پر کروٹیں بدلتے گزار دی تھی۔
اپنا عروسی جوڑا بھی میں نے اتار پھینکا تھا اور خود کو کئی دفعہ آئینے میں دیکھا تھا۔ میرا رنگ تھوڑا سانولا تھا لیکن میرے چہرے پر اتنی کشش تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ رنگت کبھی میرے لیے مشکل نہیں بنے گی، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری اس ڈوبتی ہوئی رنگت نے ہی مجھے طلاق جیسے داغ سے دوچار کیا تھا۔ بڑی مشکل سے رات کا ایک ایک پل گزارا تھا، اور پھر اگلی صبح میری ساس کمرے میں آئی تو وہ میری شکر گزار ہوئی اور کہنے لگی، مریم تم نے میری بات مان لی، میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے چھوٹے بیٹے احمد سے تمہاری شادی ہو جائے، لیکن تم شادی کے بعد اسے اپنا چہرہ نہ دکھانا، بلکہ مہینے بھر اس سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھنا۔ میں تمہارے چہرے پر ایسا ہلدی والا محلول لگاؤں گی کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی، اور دیکھنا میرا بیٹا تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ تم اس گھر میں راج کرو گی، راج، لیکن بس یہ 1 مہینہ تم بہت احتیاط سے گزارنا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس طلاق کے بارے میں بتا دینا چاہتی ہوں، آخر کو وہ میرے ماں باپ ہیں اور انہیں حق ہے یہ بات جاننے کا۔ میری بات سن کر میری ساس نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ تمہاری رخصتی کے وقت تمہارے ابا کی ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم جانتی ہو کہ ان کے دل میں کتنی تکلیف تھی، خدا نہ خواستہ اس بات سے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کیا تم کبھی خود کو معاف کر پاؤ گے؟ تمہارے ماں باپ تمہیں ہنستا بستا اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا دوسرا بیٹا تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے گا، اسی لیے اپنے ماں باپ کو یہ بات ہرگز بھی نہ بتانا۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے۔ میرے ابا کافی عرصے سے دل کی تکلیف میں مبتلا تھے اور اماں کو تو کینسر جیسی بیماری تھی۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا جو مجھ سے صرف سال بھر بڑا تھا اور میں اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی مجھے ہنستا بستا دیکھنا چاہتے تھے، ایسے میں اگر انہیں میری طلاق کا علم ہوتا تو شاید وہ دونوں جیتے جی مر جاتے، اور اسی لیے میں نے اپنی زبان کو تالا لگا لیا تھا۔ شام کے وقت میری ساس نے بتایا کہ ان کا بیٹا پردیس سے واپس آ گیا، وہ میرا اور اس کا نکاح پڑھوا ہی رہی ہیں۔ میں نے بھی خاموشی سے رضامندی دے دی اور یوں کچھ دیر میں قاضی صاحب نے آ کر میرا نکاح احمد کے ساتھ پڑھا دیا، جو کہ میرے پہلے شوہر حمزہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ میری ساس نے بتایا تھا کہ وہ دبئی سے ہماری شادی کے لیے لوٹ رہا تھا، لیکن اس کی فلائٹ کو کچھ دیر ہو گئی تھی اور اسی لیے وہ ایک دن دیر سے آیا تھا۔ نہ ہی میں نے احمد کو دیکھا تھا، نہ ہی میں اسے جانتی تھی۔ مجھے تو اپنے سسرال والوں کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں معلوم تھا، کیونکہ یہ لوگ بالکل غیر تھے۔ میری ساس خود ہی ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مجھے کسی تقریب میں دیکھا ہے۔ وہ بہت ہی پڑھی لکھی اور شریف معلوم ہوتی تھی اور خاندان بھی اچھا تھا، اسی لیے ابا نے رشتہ پکا کر دیا، لیکن شادی کی رات مجھ پر تو ستم ڈھا دیا گیا تھا۔ پھر بھی اپنی ساس کے کہنے پر میں نے بنا دیکھے اپنے دیور سے نکاح کر لیا، اور میری ساس نے مجھے پابند کر دیا کہ میں جب تک اپنے چہرے کو نکھار نہیں لیتی ان کے بیٹے کو اپنا چہرہ نہ دکھاؤں۔ میں بھی ایک دفعہ چوٹ کھا چکی تھی، اسی لیے دوبارہ کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی بات مان لی اور رات ہوتے ہی وہ ہلدی کا لیپ لے کر میرے کمرے میں چلی آئی۔ انہوں نے خود بہت محبت سے میرے چہرے پر ہلدی کا وہ محلول لگایا اور کہنے لگیں کہ یہ ساری رات اپنی آنکھیں نہ کھولنا، یہ ہلدی تمہارا رنگ اور روپ نکھار دے گی۔ اگر تم نے آنکھیں کھولی تو تم اندھی ہو جاؤ گی، کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ملا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر میں خوف زدہ بھی ہو گئی تھی۔ ساری رات آنکھیں بند کر کے رہنا کچھ مشکل تھا، اور اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات کیمیکل والی تھی، کیونکہ میں نے آج تک اپنے چہرے پر کسی طرح کا کوئی کیمیکل یا کریمز استعمال نہیں کی تھی۔ میری ساس نے میری پریشانی کو بھانپ لیا اور کہنے لگیں کہ بیٹی، شوہر کا دل جیتنے کے لیے یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا نا، اس طرح تمہارا مستقبل سنور جائے گا۔ بے اختیار ہی مجھے اپنی ساس اچھی لگنے لگ گئی تھی، کیونکہ جو بھی تھا انہوں نے اپنے بیٹے کی غلطی کو قبول بھی تو کیا تھا اور اسے سدھارنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ ان کا لہجہ بہت ہی نرم اور ملائم اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنا، تاکہ تمہارا شوہر کی نظر تم پر نہ پڑے، اور جب تم خوبصورت ہو جاؤ تو میں خود اسے تمہارے پاس بھیج دوں گی۔ بس 1 مہینے ہی کی تو بات ہے، اسی لیے میں خاموشی سے ایک ایک کر کے دن گزارنے لگی۔ لیکن جب بھی میری ساس وہ ہلدی کا محلول لے کر میرے پاس آتی اور میرے چہرے پر لگاتی تو کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو، لیکن میں اسے اپنا وہم سمجھ کر خاموش ہو جاتی۔ لیکن پھر ہر دن ایسا ہی ہونے لگا۔ جب بھی میری ساس وہ ہلدی والا محلول لے کر میرے چہرے پر ملتی تو اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا، ایسے لگتا کہ جیسے کوئی میرے آس پاس موجود۔ میں آواز دے کر پوچھتی کون ہے تو کوئی جواب نہ آتا، اور میں یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ شاید آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے مجھے بار بار وہم ہو رہا ہے۔ ویسے بھی میرے سسرال میں میری ساس حمزہ اور احمد کے علاوہ شاید ہی کوئی اور نہیں تھا، کیونکہ اس کے علاوہ میری ساس نے کبھی کسی کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ حمزہ تو خود مجھے شادی کی رات چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میری ساس احمد کو کبھی کمرے میں نہیں آنے دے گی، پھر کسی اور کے آنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ لیکن ایک عجیب سا احساس تھا جو مجھے ستا رہا تھا۔ میری چھٹی حص چیخ چیخ کر مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور مجھے یہ ہلدی کا محلول لگاتے 15 دن ہو گئے تھے. مجھے اب تک یہ نہیں پتا چلا تھا کہ اس محلول سے میرے چہرے پر کتنا نکھار آیا ہے، کیونکہ میرے کمرے میں کوئی آئینہ موجود نہیں تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری ساس کے لگائے اس ہلدی والے محلول سے کتنی میں خوبصورت ہوئی ہوں. اسی لیے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میرے کمرے میں کوئی شیشہ یا آئینہ تو لگوا دے. میری بات سن کر ساس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی تم اپنا چہرہ دیکھ کر کیا کرو گی؟ مزید 15 دن رک جاؤ، دیکھنا کیسا رنگ نکھر جائے گا اور پھر تم ایک ساتھ خود کو دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی، بلکہ تمہارا شوہر خود تمہیں بتائے گا کہ تم کتنی خوبصورت ہو. اپنی ساس کی یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب سا لگا. اگر میں آئینہ دیکھ بھی لیتی تو کون سا قیامت آ جاتی. مجھے بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ ہلدی والا محلول کچھ فرق بھی کر رہا ہے یا نہیں. سچ کہوں تو دل میں خوف سا پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں میرا دوسرا شوہر بھی میری دبتی ہوئی رنگت کی وجہ سے مجھ سے کنارہ اختیار نہ کر لے. میں نے بڑی مشکل سے ایک ایک کر کے دن گزارے اور 30 دن پورے ہوئے. مجھے اس بات کا سکون ہوا کہ اب جا کر میں اپنے شوہر کے سامنے جا سکوں گی اور وہ میری رنگت کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا. لیکن 30ویں دن جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے ہوش اڑ گئے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہلدی کے بہانے میری ساس میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ اس کی باتوں میں آتی چلی گئی. اور جب حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو میرے سر پر پہاڑ گر پڑا تھا. 30 دن پورے ہوئے تو میری ساس ایک لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر میرے کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی دیکھو اس کی وجہ سے میں نے تمہارے چہرے پر 30 دن تک ہلدی کا یہ محلول لگایا ہے. بحیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر ماسک تھا، اور میری ساس نہ جانے کیوں کہہ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے میرے چہرے پر ہلدی لگائی ہے، جبکہ یہ ہلدی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی وجہ سے لگائی تھی. میں پریشانی سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتی تو کبھی اپنی ساس کو، اور پھر میری ساس بڑی آہستگی سے اس لڑکی کا ماسک انہوں نے نیچے کیا تو میری چیخ نکل گئی. اس لڑکی کا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا اور دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا. اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے خوف آ رہا تھا. میں نے گھبرا کر اپنی ساس سے پوچھا یہ کون ہے اور اس کے چہرے کو کیا ہوا؟ میری ساس نے بہت دکھ بھرے لہجے میں مجھے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے اور یہ 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے. میری بیٹی سے 15 سال کی بچی ہے، لیکن آج سے 6 مہینے پہلے اچانک ہی کچھ لڑکے اس کے پیچھے پڑ گئے. وہ زبردستی اس کو تنگ کرتے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے. میری بیٹی بہت سیدھی سادی تھی، اسے یہ سب ہرگز بھی پسند نہیں تھا. اسی لیے اس نے ان لڑکوں کو سختی سے کہہ دیا کہ وہ بار بار راستے میں آ کر تنگ کرنا بند کرتے. لیکن ان لڑکوں نے میری بیٹی کو ستانا نہ چھوڑا اور اس ڈر سے میری بیٹی نے یہ بات گھر میں کسی کو نہ بتائی کہ کہیں بھائی غصے میں اس کی پڑھائی نہ چھڑوا دیں. پھر ایک دن ایک لڑکے نے بغیرتی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے میری بیٹی کو راستے میں روک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو میری بیٹی نے غصے میں اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا دے مارا. اس کے بعد سے وہ لوگ میری بیٹی کے پوری طرح دشمن بن گئے تھے. پھر ایک دن اسی لڑکے نے راستے میں تیزاب کی بوتل میری بیٹی کے چہرے پر پھینک دی. خوبصورت جوان بیٹی کا چہرہ بری طرح جل گیا. وہاں موجود لوگوں نے اسے اسپتال پہنچایا. ہمیں خبر دی گئی اور جب ہم اسپتال پہنچے تو میری بیٹی کا چہرہ دیکھنے لائق بھی نہیں رہا تھا. تیزاب نے اس قدر زیادہ اثر کیا تھا کہ اس کے چہرے کے نقوش تک خراب ہو چکے تھے. میں ایک ماں تھی اور اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ کر میرا دل غم سے پھٹنے لگا تھا. میرا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ کہیں سے وہ لڑکا مجھے مل جائے اور میں اسے زندہ جلا کر راکھ کر دوں. نہ جانے وہ کون لڑکا تھا، اس کے گھر والوں نے اس کی کیسی تربیت کی تھی جو اسے کسی دوسرے کی عزت کو خراب کرتے ہوئے خوف خدا تک نہیں تھا. میری بیٹی نے اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی. اس نے جب پہلی دفعہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی. اس کا درد مجھ سے برداشت نہ ہوا. اس دن میں نے قسم کھا لی کہ میں اس کے دشمنوں کو ضرور سزا دوں گی. جب میں نے پوری طرح معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی ہے جو اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر اسی طرح راہ چلتی لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے. اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے گناہ کی سزا اسے اسی طرح دوں گی جس طرح اس نے ہمیں دی ہے. اگر میں اسے پولیس کے حوالے کرتی تو شاید اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن جب وہ اپنی بہن کو اسی حال میں دیکھے گا جس حال میں اس نے میری بیٹی کو پہنچایا ہے تو یقیناً اسے بھی ویسے ہی تکلیف ہوگی جیسے ہمیں ہو رہی ہے. میں نے حمزہ کو اپنے ارادے سے باخبر کیا اور وہ بھی شادی کے لیے راضی ہو گیا. میں نے خود جان بوجھ کر تمہیں اپنے گھر کی بہو بنایا اور اپنے بیٹے سے کہہ کے شادی پہلی رات میں ہی تمہیں طلاق بھی دلوا دی. میرا کوئی دوسرا بیٹا احمد نہیں ہے، نہ ہی کوئی پردیس سے واپس آیا ہے. میں نے جان بوجھ کر تمہارا جھوٹا نکاح پڑھایا اور تمہیں اپنے جال میں پھنسایا. تم بہت آسانی سے میری باتوں میں بھی آ گئے. میں نے ہلدی والے محلول کے نام پر تمہارے چہرے پر ایسے کیمیکل لگائے ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ تمہاری پوری جلد کو خراب کر دیا ہے. اور اب جیسے ہی تم ذرا سے بھی دھوپ میں نکلو گی تو تمہارا پورا چہرہ جل جائے گا. آج میرا انتقام پورا ہو چکا ہے. میری بیٹی کے چہرے کو اچھی طرح یاد رکھو کیونکہ کل کو تمہارا چہرہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. اور پھر تمہارے بھائی کو احساس ہوگا کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے. اپنی ساس کی بات سن کے میرے ہوش اڑ گئے تھے. میں شادی شدہ نہیں بلکہ طلاق یافتہ تھی. میری ساس بدلے کی آگ میں جل کر نہ صرف میری زندگی برباد کر دی تھی بلکہ میرے چہرے کو بھی بگاڑ دیا تھا.
میں نے بھاگ کے دوسرے کمرے میں لگے آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میرا چہرہ پوری طرح کالا پڑ چکا تھا۔ لٹکی ہوئی کھال اس بات کی ضمانت دے رہی تھی کہ میری ساس کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میرے دھوپ میں نکلتے ہی میرا چہرہ پوری طرح جل جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ میرے بھائی کے گناہ کی سزا مجھے کیوں دے دی گئی؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میری بات سن کر میری ساس مسکرائی اور کہنے لگی، پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن پھر جب ارد گرد سے تم لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارے ماں باپ اور تم اپنے بھائی کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہو، لیکن پھر بھی تم لوگوں نے کبھی اسے سمجھانے یا روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے اس کی عمر کی شرارت کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ نہ جانے کتنے لوگ پہلے بھی تمہارے گھر تمہارے بھائی کی شکایت لے کر آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے کبھی اپنے بھائی کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے میری بیٹی کے چہرے کو تیزاب سے جلانے میں بھی کوئی آر نہ سمجھی۔ اگر تمہارے ماں باپ اور تم مل کر اپنے بھائی کو سمجھاتے تو شاید وہ کبھی اتنا زیادہ نہ گرتا، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے زیادہ غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے، اسی لیے سزا کے حقدار بھی تم ہی لوگ ہو۔ تمہارا اب ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کے چہرے پر ڈالی جو پوری طرح جھلسی ہوئی تھی، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں اپنے بھائی کو کس قدر غلط بڑھاوا دیا کرتی تھی۔ کبھی ابا اسے ڈانٹنے کی کوشش بھی کرتے تو میں سامنے آ کر اسے بچا لیتی، اور شاید میری ایسی غلطی کا نتیجہ تھا۔ نہ صرف اس لڑکی کی زندگی برباد ہوئی بلکہ میری اپنی زندگی بھی برباد ہو چکی تھی۔ میری ساس نے ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ باہر سورج کی روشنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کو دوپٹے کے پلو سے چھپایا اور روتے دھوتے بامشکل اپنے گھر پہنچی۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے میرے کہنے پر وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جب میں نے انہیں خود پر بیتی ہر بات بتائی تو وہ دونوں فرش پر بیٹھ کر رونے لگے، اور میرا بھائی تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کے کیے کی سزا مجھے کس طرح سے دی گئی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور کہا کہ پہلے وہ ہر اس لڑکی سے معافی مانگ کر آئے جس کے ساتھ اس نے کسی بھی طرح کی زیادتی کی ہے۔ اگر آج میں اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیتی تو شاید کل وہ پھر کسی غلط راستے کا مسافر بن جاتا۔ میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اور میری خاطر ہر وہ اس لڑکی کے دروازے پر گیا تھا جس کے ساتھ اس نے کسی بھی طرح کا غلط سلوک کیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب نے ہی اسے معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے معاف نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اس کی معافی نہ ہی حمزہ کی بہن کے چہرے کو صحیح کر سکتی تھی اور نہ ہی میرے چہرے کو۔ آج میری عمر 40 سال ہو چکی ہے، میں اپنی جلی ہوئی جلد کے ساتھ اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ میرا بھائی مجھے دیکھتا ہے تو اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، وہ ہر روز ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم انسانوں کو صحیح راستے پر آنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ پھر ماضی میں کی گئی غلطیاں ٹھیک نہیں ہو پاتی، اور میرے بھائی نے بھی جو غلطی کی تھی وہ معافی مانگنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو سکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب تک میں اسی طرح اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہوں گی۔ میری ماں تو کینسر سے انتقال کر چکی تھی، اور باپ بھی اب بستر پر بیمار پڑا ہے۔ مجھے اپنے مستقبل کا کچھ علم نہیں تھا۔ آپ لوگ بتائیں گے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا مجھے میرے بھائی کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے تھی؟ کیونکہ میں نے ایک بہن ہونے کے ناطے اسے صحیح راستہ بتانے کے بجائے اس کے غلط کاموں میں ہمیشہ اس کی طرفداری کی تھی۔ میری ماں تو میرا غم اپنے دل میں لیے اس دنیا سے جا چکی ہے، اور اب میرا باپ بھی اپنی آخری سانسیں جی رہا ہے، لیکن میں اور میرا بھائی نہ جانے اور کتنا وقت اسی اذیت میں کاٹیں گے۔ ایک اور شام کا سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے، اور ساتھ ہی زندگی کو لے کر میری امیدیں بھی دم توڑتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔